أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن، اور تو ہرگز نہ کہہ، لشیء، کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل، کہ بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک، اس کو، غدن، کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ ہی۔ تو مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، روح کے بارے میں، اور اصحاب کہف کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں کل بتاؤں، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس کے بعد پھر وہی آپ پر نہیں آئی مگر 15 دن کے بعد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور ساتھ میں اپنے نبی کو یاد دلایا اور کہا کہ اے نبی، آئندہ سے جب کوئی کام کرنا ہو تو آپ یوں نہ کہیں کہ میں فلاں کام کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ کہہ کر کریں، کیونکہ کوئی بھی کام انسان جب ارادہ کرتا ہے کرنے کا تو اللہ کی جب تک مشیت نہ ہوگی وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ اور عزم ظاہر کریں، چاہے آپ مستقبل قریب میں کرنے والے ہوں یا مستقبل بعید میں کرنے والے ہوں، تو آپ انشاءاللہ کہیں۔ فرمایا ولا تقولن، اور تو ہرگز نہ کہے، لشیء، کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل ذالک، کہ بے شک میں کرنے والا ہوں، فاعل کرنے والا، کہ بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک، اس کو، یعنی اس کام کو، اس چیز کو، غدن، کل، یعنی کل سے مراد یہ ہے یعنی کل آنے والا کل، چاہے وہ کل ہو یا پرسوں ہو یا اس کے بعد مستقبل قریب ہو یا بعید ہو، یعنی آگے کوئی بھی کام کرنے کا جب آپ ارادہ ظاہر کریں کہ میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ ساتھ میں کہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، یعنی اللہ کی مشیت کی طرف اسے لوٹائیں، کیونکہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور تو یاد کر تیرے رب کو، اذا نسیتا، جب تو بھول جائے، یعنی انسان سے اگر لیکن پھر بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، اگر بھول چوک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بعد میں یاد کر لے جب یاد آ جائے۔ تو اسی طرح اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائے، بولنے کے ٹائم بھول جائے لیکن بعد میں یاد آ جائے، تو اس ٹائم ہی جب یاد آ جائے پھر سے انشاءاللہ کہہ لے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور تو یاد کر تیرے رب کو، اذا نسیتا، جب تو بھول جائے، وقل، اور تو کہہ، عسا، امید ہے، ان یہدینی، کہ ہدایت دے مجھے، ربی، میرا رب، لاقرب من، اس سے زیادہ قریب تر راستے کی ہدایت میں، اور تو کہہ، عسا ان یہدینی ربی، شاید کہ ہدایت دے مجھے میرا رب، لاقرب من ہذا، اس سے زیادہ قریب تر راستے کی، رشدن، ہدایت میں، یعنی اللہ کا جب یاد آ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، اچھی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر چیز کی طرف، اس سے بہتر راستے کی طرف، حق کے قریب ترین راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، لبث یلبث، ٹھہرنا، رہنا، وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، پڑے رہے، فی کہفہم، اپنے غار میں، یعنی اصحاب کہف اپنے غار میں پڑے رہے، 300، 300 سنین، سال، وازدادوا، اور مزید رہے، 9 سال، یعنی کل 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوئے ہوئے تھے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور وہ پڑے رہے اپنے غار میں، 3
मिअतिन 100 सिनीना साल वज़दादु और ज्यादा रहे, यानी 300 के बाद फिर मजीद रहे, ज्यादा रहे 9 साल, यानी 309 साल। तो जैसे कि हाफिज इब्न कसीर ने बयान फरमाया है कि ये 309 साल कमरी कैलेंडर के लिहाज से बनते हैं, और अगर शमसी कैलेंडर का हिसाब करेंगे तो 300 साल बनते हैं। तो इसलिए कि कमरी और शमसी कैलेंडर में जो फ़र्क है, तकरीबन हर 100 साल शमसी साल के, हर 100 शमसी साल के 103 कमरी साल होते हैं। 103 कमरी साल होते हैं, यानी हर 100 साल में 3 साल ज़्यादा होते हैं कमरी कैलेंडर के हिसाब से। तो इस तरीके से सलासमिअतिन सिनीन वज़दादु तिसअ, तो ये कमरी कैलेंडर के लिहाज से 309 है, और शमसी के लिहाज से अगर वो 300 बनते हैं। कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथु, कह दे अल्लाहु अअलम, अल्लाह ज्यादा जानने वाला है, बिमा लबिथु, जितना भी वो रहे, लहू गैबुस समावाति वल अर्द, उसी के लिए है गैब आसमानों और जमीन का, यानी आसमान और जमीन की सारी छुपी बातों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। अबसिर बिही व अस्मा, अबसिर बिही व अस्मा, ये मुबालगे का सीगा है, मुबालगे के लिए आता है। तो इसका मतलब होता है बहुत ही खूब देखने वाला है वो अस्मा, और बहुत खूब सुनने वाला है वो, ये मतलब, यानी अबसिर बिही व अस्मा, बहुत खूब देखने वाला है वो अस्मा, और बहुत खूब सुनने वाला है वो, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बेहतरीन, सबसे बेहतरीन देखने वाला और सबसे बेहतरीन सुनने वाला है। मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, नहीं है उनके लिए, मिन दूनिही, उसके अलावा, मिन वली, कोई वली, यानी उनका कोई अल्लाह को छोड़कर कोई उनका दोस्त और मददगार ना होगा, कोई उनकी मदद को नहीं आ सकेगा। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और वो शरीक नहीं करता, फी हुक्मिही, अपने हुक्म में, अहदन, किसी को, यानी अल्लाह ताला ने अपनी बादशाहत में, अपनी हुकूमत में, अपनी उलूहियत में, अपनी रुबूबियत में अल्लाह ताला ने किसी को भी शरीक नहीं किया है। वला युशरिकु, और वो शरीक नहीं करता, फी हुक्मिही, अपने हुक्म में, अहदन, किसी को। वत्लु मा ऊहिया इलैका, और तू तिलावत कर, तला यत्लु से अम्र का सिगा है, वत्लु, और तू पढ़कर सुना, तिलावत कर, मा ऊहिया इलैका, उसकी के वही की गई है, इलैका, तेरी तरफ, मिन, जिसकी वही की गई है तेरी तरफ, मिन किताब रब्बिक, तेरे रब की किताब में से, और तू पढ़कर सुना, जिसकी वही की गई है तेरी तरफ, मिन किताब रब्बिक, तेरे रब की किताब में से, यानी ऐ नबी, अल्लाह ताला ने तुझ पर जो ये कुरान उतारा है, इस कुरान की तिलावत कर, उन पर पढ़कर सुना उनको, ला मुबद्दिल लिकलिमातिह, ला मुबद्दिल, नहीं है कोई बदलने वाला, लिकलिमातिही, उसके कलिमात को, यानी अल्लाह ताला के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है, यानी अल्लाह ताला के कलिमात वो बदले नहीं जा सकते, और अल्लाह ताला का जो कलाम, अल्लाह ताला के जो कलिमात हैं, जो अहकाम हैं, वो नाकाबिल तगय्युर तबद्दुल हैं। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और तू हरगिज नहीं पाएगा, मिन दूनिही, उससे हटकर, मुल्तहदन, कोई जाए पनाह, मुल्तहदा, कोई जाए पनाह, यानी पनाह की जगह, यानी अल्लाह को छोड़कर अगर तू कोई और जगह अपने लिए पनाह की जगह ढूंढेगा, तो तुझे अल्लाह से हटकर, अल्लाह को छोड़कर कोई पनाह की जगह नहीं मिलेगी, न आसमान में, न जमीन में। वस्बिर नफ्सका, वस्बिर नफ्सका, और तू रोक रख, नफ्सका, तेरे नफ्स को, तस्बिर, सबर यस्बिरु से है, सबर यस्बिरु का मतलब होता है सब्र करना, इसी तरह उसका मतलब होता है रोकना। तो सब्र भी क्या है, सब्र को भी इसलिए सब्र कहते हैं कि आप अपने नफ्स को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो बेसब्री से उसको रोकते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो इसीलिए उसे सब्र कहा जाता है, सब्र को। तो वस्बिर नफ्सका, और तू रोक रख, नफ्सका, अपने नफ्स को, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, उन लोगों के साथ, यदऊना रब्बहुम, जो पुकारते हैं अपने रब को, बिलगदाति वल अशी, सुबह और शाम को, यानी तू अपने नफ्स को रोक रख,
ایسے مومنوں کے ساتھ، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، چاہے چاہے یہ لوگ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، طاقتور ہوں، کمزور ہوں، بڑے قبیلے کے ہوں، چھوٹے قبیلے کے ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور تو روک رکھ تیرے نفس کو، مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، چاہتے ہوئے اس کی رضامندی، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اس حال میں کہ وہ چاہتے ہیں، وجہہ سے اس کا لفظی مطلب اس کا چہرہ، یعنی اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، مطلب کیا ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے اس کی خوشنودی، ولا تعدو عیناک عنہم، اور نہ ہٹنے پائیں عیناک تیری آنکھیں عنہم ان سے، یعنی تیری ناگاہوں کو ان سے مت پھیر، ایسے لوگوں سے، ایسے نیک لوگوں سے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کرتے رہتے ہیں، ایسے نیک مومنوں سے اپنی نگاہ کو مت پھیر، ان سے اعراض مت کر، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ ہٹنے پائیں تیری نگاہیں عنہم ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، چاہتے ہوئے دنیاوی زندگی کی زینت، یعنی ایسے لوگوں سے، نیک لوگوں سے اپنی نگاہوں کو مت، دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے، یعنی دنیاوی زندگی کی زینت میں مشغول ہو کر، دنیاوی زندگی کی زینت کی خواہش میں تو ان اللہ سے دعا کرنے والے نیک اور موحد اور متقی بندوں سے اپنے آپ کو دور مت کر، اور اپنے نگاہوں کو ان سے مت پھیر، ترید زینت الحیات الدنیا، چاہتے ہوئے دنیاوی زندگی کی زینت، ولا تطع، اور تو اطاعت نہ کر، من اغفلنا، اس کی، اغفلنا قلبہ، کہ ہم نے غافل کر دیا ہے جس کے دل کو، اغفلنا، کہ ہم نے غافل کر دیا ہے، قلبہ، جس کے دل کو، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، تبع ہواہ، اور جس نے اتباع کی اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا کام فرطا، حد سے بڑا ہوا، ولا تطع، اور تو اطاعت نہ کر، من اغفلنا، اس کی، کہ ہم نے غافل کر دیا ہے جس کے دل کو، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور جس نے اتباع کی اپنی خواہشات کی، وکان امرہ، اور ہے اس کا کام، فرطا، حد سے بڑا ہوا، فرطا، حد سے بڑا ہوا، یعنی وہ، یعنی جس کام کے اندر، یعنی جو بھی ہوتے ہیں، دیکھو گمراہی کے جو بھی راستے ہوتے ہیں اس میں یا تو افراط ہوتی ہے یا تفریط ہوتی ہے، یعنی کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں، غلط راستے ہیں، اور سیدھا راستہ کیا ہے، وہ صراط مستقیم، اعتدال کا راستہ ہے، تو جو اعتدال سے ہٹ جاتا ہے تو وہ فرط ہو جاتا ہے، افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا۔ اچھا، اس آیت کے شان نزول آیا ہے، نیچے تفسیر میں لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے میں اسے پڑھتا ہوں، آیت نمبر 28 کی تفسیر میں ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، حضرت خباب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ جب جانا چاہتے اٹھ کر چلے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، چنانچہ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے، اور جب وہ وقت آتا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اٹھا کرتے تھے، تو ہم خود اٹھ جایا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، اللہ انہیں فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ تو اصل میں مشرکین قریش یا اشراف قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بعض وقت یہ مطالبہ
خیال گزرا کہ چلو اگر یہ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں تو کیا اس میں برائی ہے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ اے نبی ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، اور ان نیک بندوں کو، ان متقی اور مومن بندوں کو جو بظاہر کمزور ہیں، ان مشرکین یا ان اشراف قریش کے کہنے سے اپنے سے دور نہ کرنا اور ان سے نگاہیں نہ پھیرنا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور تو کہہ دے الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، بس جو شخص چاہے فلیؤمن، بس وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے بس وہ کفر کرے۔ یعنی یہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اختیار اور آزادی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ تو واضح فرمایا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، کتابوں کو اتارا ہے، اور صراط مستقیم واضح فرما دیا ہے، لیکن ساتھ میں آزادی اور اختیار دیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اب یہ راستہ تو کلیئر ہے، سیدھا راستہ ہم نے بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جو ایمان لانا چاہے وہ ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہے ہاں وہ کفر کرے، اس کو اجازت ہے، یعنی اس کو آزادی ہے، اجازت کا مطلب آزادی ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن انجام بھی بتا دیا کہ دیکھو، لیکن بعد میں دیکھو کل قیامت کے دن کچھ نہ کہنا، انجام بتا دیتے ہیں کہ کفر کا انجام کیا ہے۔ فرمایا آگے انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن آگ کو، احاط بہم، احاطہ کیا ہے، بہم ان کا، سرادقها اس کی قناتوں نے، یعنی اطراف سے جہنم کے کیا ہیں، بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں لگا دی گئی ہیں، جہنمی وہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ سرادقها گھیر رکھا ہے اس کو، احاطہ کر رکھا ہے ان کا، سرادقها اس کی قناتوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن یاد رکھو کہ جو کفر کرے گا اس کا انجام بہت برا ہے۔ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ ایسی جہنم ہے کہ وہاں سے وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ہر طرف سے وہ بند ہے اور کہیں سے انہیں بھاگ کر جانے کا راستہ نہیں ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، مدد طلب کریں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، يُغَاثُوا، تو ان کی مدد کی جائے گی، بِمَاءٍ، پانی کے ذریعے، یعنی جب پیاسے ہوں گے، پانی مانگیں گے تو ان کی مدد کی جائے گی پانی کے ذریعے سے، لیکن وہ پانی کیسا ہوگا؟ کالمہلی، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی محل کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ، یعنی نیچے جو گرم تیل کے اندر بعد میں نیچے جو کچرے کے ساتھ تیل بچا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں المحل، تلچھٹ۔ تو وہ پانی ایسا ہوگا کالمہلی، تیل کی تلچھٹ کی جیسے، یشوی الوجوہ، جو جلا دے گا چہروں کو، یعنی یہ پانی ان کو دیا جائے گا تو وہ پانی کو پئیں گے تو ان کے چہرے اس پانی کی شدت سے، اس پانی کی گرمی کی شدت سے اتنا گرم، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اس کو جیسے ہی حلق میں اتاریں گے تو ان کے چہرے جل جائیں گے، بھن جائیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، يُغَاثُوا، تو ان کی مدد کی جائے گی، بِمَاءٍ، پانی کے ذریعے، کالمہلی، تیل کی تلچھٹ جیسے، یعنی وہ پانی ہوگا تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یشوی الوجوہ، جو بھون ڈالے گا، الوجوہ، ان کے چہروں کو، بئس الشراب، بہت برا ہے وہ پینا، یعنی وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا، لیکن وہ بہت برا پانی ہوگا، بلکہ وہ بھی عذاب کی اقسام میں سے ایک قسم ہوگی، بئس الشراب، بہت برا ہوگا وہ پینا، وساءت مرتفقا، اور بہت بری ہوگی ان کو قیام گاہ بھی، وساءت، اور بہت بری ہوگی، مرتفقا قیام گاہ یا آرام گاہ، اور بہت بری ہوگی وہ قیام گاہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا برا انجام بتایا تو ساتھ میں آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اچھا انجام بھی واضح فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیے نیک، انا، بے شک ہم، لا نضیع، ہم ضائع نہیں کریں گے، اجر من احسن عملا، اجر کو ان کے جنہوں نے اچھا عمل کیا۔ اولئک لہم جنات عدن، وہ لوگ ان کے لیے جنات عدن ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے ان میں، من اساور من ذہب، کنگن سونے کے، اساور کا مطلب ہے کنگن، جو اساور من ذہب
پہنائے جائیں گے وہ ان میں، ان جنتوں میں، من اساور من ذهب، کنگن من ذهب، سونے کے، ویلبسون ثیابا، ویلبسون اور پہنیں گے، ثیابن کپڑے، لباس، ثیابن ثوب کی جمع لباس، خضرن سبز، سب نے ہرے رنگ کے، گرین، اور پہنیں گے لباس خضرن سبز، من سندس و استبرق، موٹے اور باریک باریک اور موٹے ریشم کے، باریک اور موٹے ریشم کے، سندق کہتے ہیں باریک ریشم، اور استبرق یعنی موٹا ریشم، تو اور وہ پہنیں گے کپڑے لباس خضرن ہرے، ان سندس و استبرق باریک اور موٹے ریشم سے بنے ہوئے، اور یہ ریشم کا پہننا، ریشم کے کپڑے پہننا اہل ایمان کے لیے دنیا کے اندر حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت کے اندر ان کو یہ کپڑے، ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ہر قسم کے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، موٹے ریشم کے بھی اور باریک ریشم کے بھی، وہاں پر ان کے لیے جائز ہوگا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے لباس سبز، من سندس ثواب، بہترین ہے وہ ثواب، وحسنت مرتفقہ، اور بہترین ہے وہ قیام گاہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور تو بیان کر ان سے مثال، رجلین دو آدمیوں کی۔ اب یہاں پر اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے یہ ایک صرف تمثیل ہے، کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، صرف دو آدمیوں کی ایک اللہ نے ایسی مثال بیان کی، لیکن دیگر مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ دو آدمیوں کی حقیقی واقعہ ہے، مثال اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کر ان کے لیے ایک مثال، رجلین دو آدمیوں، جعلنا لأحدہما، ہم نے بنایا تھا، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، جنتین دو باغ، من عناب انگور کے، وحففناہما اور ہم نے اس کو ان دونوں کو گھیر رکھا تھا، وحففناہما، حف یحف، حف مطلب گھیرنا، وحففناہما اور ہم نے ان دونوں کو گھیر رکھا تھا، یعنی ان دونوں انگور کے باغوں کو ہم نے اطراف سے گھیر رکھا تھا، بنخل کھجور کے درختوں سے، یعنی انگور کے دو باغ تھے اور ان کے چو طرف سے باڑ کے طور پر کھجور کے اونچے اونچے درخت لگائے ہوئے تھے، وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے بنائی تھی، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعن ایک کھیتی، اور پھر دونوں باغوں کے بیچ میں ایک کھیتی بھی تھی، تو باغ بھی تھے، انگور کے باغ اور کھجور کے درخت تھے، اور ساتھ میں بیچ میں سبزیاں اور دیگر ضرورت کی چیزیں اگانے کے کھیت بھی تھے۔ کلتا الجنتین دونوں باغوں نے، کلتا کا مطلب دونوں، الجنتین دونوں باغوں نے، آتت اکلہا دیے اپنے پھل، اکل پھل کو کہتے ہیں، دونوں باغوں نے دیے اپنے پھل، یعنی خوب پھل دیے، ولم تظلم اور نہیں کم کیا، ظلم یظلم کا مطلب یہاں پر ہے کم کرنا، ولم تظلم اور نہیں کم کیا، آتت اکلہا ولم تظلم اور انہوں نے کم نہیں کیا، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی میں پیداوار میں ذری بھی کمی نہیں ہوئی، بھرپور طریقے سے پیداوار ہوئی، پھل ہوئے اور اناج اور غلہ ہوا، وفجرنا اور ہم نے جاری کر دیا، خلالہما ان دونوں کے درمیان، خلال کہتے ہیں درمیان، ہما ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں کے باغوں کے درمیان ہم نے فجرنا جاری کر دی، نہرن ایک نہر، یعنی ان کے درمیان ایک پانی کا نہر بھی چلتی تھی، تو جس سے جو ہے پانی کی فراوانی تھی اور پانی کی آسانی تھی، وفجرنا اور اس کی وجہ سے، پانی کی نہر ہونے کی وجہ سے، پانی کا چشمہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے جو پھل ہیں، اس کی جو پیداوار ہے وہ خوب زبردست آتی تھی، بھرپور طریقے سے آتی تھی، وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی، خلالہما ان دونوں کے درمیان، نہرا ایک نہر۔
وکان لہ ثمر، اور تھے اس کے پھل، وکان لہ ثمر، اور ہوئے اس کے پھل، یعنی اس کو اب پھل پورے پک کر تیار تھے، اور انگور اور اس کے اندر مختلف میوے اور کھجور سب پکے ہوئے ریڈی تھے، وکان لہ ثمر، اور ہوئے اس کے پھل، ثمر پھل، فقال لصاحبہ، بس کہا اس نے اپنے دوست سے، بس کہا اس نے، اس باغ والے نے، باغ کے مالک نے کہا صاحبی ہی، اپنے ساتھی سے، اس کا ایک ساتھی تھا، دوست تھا، مومن تھا، اور یہ جو شخص، یہ جو باغ کا مالک تھا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، قیامت کا منکر تھا، جبکہ اس کا جو دوست تھا وہ پکا مومن تھا۔ فقال لصاحبہ، بس اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، جبکہ وہ بحث کر رہا تھا اس سے، یحاورہ، حاور یحاور کا مطلب بات کرنا، بحث کرنا، جبکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا، میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے، مالن مال میں، واعز نفرا، اور زیادہ عزت والا ہوں جتھے میں، یعنی تو اس نے اپنے مومن ساتھی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کہا بات چیت کے دوران کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، اور جتھے کے لحاظ سے بھی میں زیادہ معزز ہوں۔ جتھے سے مراد یعنی اس کی اولاد، اس کے خدم حشم، اس کے دوست احباب، اس کے ملنے جلنے والے، تو یہ سب کیا ہیں؟ بڑے معزز لوگ ہیں، اور میں جتھے کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں۔ فقال لصاحبہ، اور اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، اس حال میں وہ بحث کر رہا تھا اس سے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، واعز نفرا، اور زیادہ عزت والا ہوں جتھے میں، ودخل جنتہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، هو ظالم لنفسه، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی ہی جان پر، یعنی باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی ہی جان پر۔ قال، اس نے کہا، ما اظن، میں نہیں گمان کرتا، ان تعید ہذہ ابدا، برباد ہوگا یہ کبھی، یعنی اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا، باغ کو داخل ہوا، باغ میں لہلہاتا ہوا، سرسبز و شاداب باغ، پھلوں سے بھرا ہوا، اٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، کبھی ختم ہوگا، یہ اس نے کہا۔ قال ما اظن، تو اس نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا، اس نے ناشکری کی اور تکبر کیا، اور کہنے لگا، یہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے اس نے کہا، ما اظن تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ تبیدہ برباد ہوگا، بعد یبید کا مطلب برباد ہونا، ہلاک ہونا، کہ برباد بھی ہوگا، هذه یہ ابدن کبھی بھی، وما اظن الساعة قائمہ، اور اس نے کہا، اور میں نہیں سمجھتا قیامت کو قائمتن، قائم ہونے والی، اس نے قیامت کا انکار کیا، اس نے کہا کہ میں قیامت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے کہا نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ الساعة قیامت قائمت، قائم ہونے والی ہے، آنے والی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور ضرور اگر میں لوٹایا جاؤں گا میرے رب کی طرف، وَلَئِن رُدِدتُّ، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، تو ضرور میں پاؤں گا، تو البتہ ضرور میں پاؤں گا، خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر، منقلبہ ٹھکانہ، یعنی اس نے کہا پہلے تو اس نے قیامت کا انکار کیا، بعض بادل بہت کا انکار کیا، پھر کہا اپنے اس نے دوست سے، اگر فرض کر لے بفرض محال، اگر میں دوبارہ زندہ بھی کیا گیا اور اپنے رب کی طرف لایا گیا اور قیامت قائم بھی ہوئی، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج مجھے دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اسی طرح قیامت میں بھی اللہ مجھے نعمتیں عطا فرمائے گا، اور یہاں سے بہتر مجھے وہاں عطا فرمائے گا، اگر یہ قیامت قائم ہوئی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن ایسا ہو بھی گیا تو مجھے، اس نے کہا کہ مجھے اللہ یہاں دنیا بہتر وہاں عطا کرے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور ضرور اگر میں لوٹایا گیا، اِلیٰ ربی، میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو البتہ ضرور میں پاؤں گا، خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر، منقلبہ ٹھکانہ۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، اچھا جب اس کی یہ متکبرانہ اور ظالمانہ اور منکرانہ گفتگو اس کے مومن دوست نے سنی، تو اس نے اس سے بہت ناراضگی ظاہر کی، اور اس کو نصیحت کی اور اس کو سمجھا۔ قال له صاحبہ، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، جبکہ وہ بھی بحث کرتا تھا اس سے،
اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا اس ذات کا، خلق کا جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفت پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا پھر پورا بنا دیا تجھے ایک آدمی. یعنی تو نے کیسی یہ بات کر لی، تو نے اللہ کا انکار کر دیا، تجھے اللہ پر تجھے یقین نہیں ہے. وہ اللہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا. مٹی سے پیدا کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا. تو اس معنی میں کیا ہے، ساری اولاد آدم کی اصل مٹی سے ہے. اور پھر ہر انسان کو جو ہے نا نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، نطفے پانی کے قطرے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، تو اس معنی میں نطفے سے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ بھی اپنی جگہ درست ہے. اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ ہر انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو نطفہ بنتا ہے وہ بھی غذا جو انسان کھاتا ہے اس غذا سے جو ہے نا وہ نطفہ بنتا ہے. اس غذا سے وہ پانی کا قطرہ تیار ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ بنتا ہے. اور یہ غذا کہاں سے تیار ہے؟ زمین سے تیار ہوتی ہے. زمین کی جو پیداوار ہے، نباتات ہیں، ان سے تیار ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر مویشی جو جانور ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ گوشت بھی کہاں سے بنتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جانور جو چارہ وغیرہ کھاتا ہے اس سے گوشت بنتا ہے، اور وہ چارہ جو ہوتا ہے وہ بھی مٹی سے بنتا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، فرمایا خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا بالذی خلقک من تراب، اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفت پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا پھر بنا دیا تجھے ایک آدمی. یعنی اللہ کی خود دیکھ کیسے تجھے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، کیسے تجھے اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے تجھے کیسا جیتا جاگتا ایک مکمل انسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی کیسی شاندار قدرت ہے. کیا تو نے ایسے رب کا انکار کیا، ایسے الہ برحق کا تو نے کفر کیا؟ لیکنہ اللہ ربی، لیکن وہ هو اللہ ربی، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک به بربی احدا، اور میں شریک نہیں کروں گا بربی میرے رب کے ساتھ احدا کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اس کا ساتھی تھا وہ مشرک تھا، اور یہ جو نصیحت کرنے والا تھا وہ مومن تھا. اور اس نے کہا ولا اشرک بربی احدا، اور میں نہیں شریک کروں گا میرے رب کے ساتھ کسی کو. ولولا دخلت جنتک، اور کیوں نہیں دخلت جنتک، جب تو داخل ہوا تیرے باغ میں، قلتا تو نے کہا، یعنی کیوں نہیں کہا تو نے جب تو تیرے باغ میں داخل ہوا، کیوں تو نے ایسا نہیں کہا؟ یعنی تجھے تو ایسا کہنا چاہیے تھا جو آگے آ رہا ہے. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں اذ دخلت جنتک، جب تو داخل ہوا تیرے باغ میں، قلتا تو نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی تجھے تو جب تیرے باغ میں داخل ہوا تو تجھے اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، اور تجھے یوں کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ تجھے کہنا چاہیے تھا. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں قلتا تو نے کہا اذ دخلت جنتک، جب تو داخل ہوا تیرے باغ میں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ یعنی جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ نہیں ہے قوت مگر اللہ کی طرف سے. نہیں ماشاء اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی چیز پسند آئے، کوئی چیز مثلا کوئی مال پسند آئے، کوئی اولاد پسند آئے، کوئی چیز پسند آئے، تو اس کو چاہیے کہ ماشاء اللہ کہے، اللہ کی طرف اسے لوٹائے کہ یہ اللہ کی مشیت سے ہے. ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہے. اللہ نے چاہا تو ہے، اگر اللہ نے نہیں چاہا ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا. تو اسی لیے انسان جو بھی نعمت پاتا ہے اس پہ اللہ کا شکر کرے اور ماشاء اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اللہ نے دی ہے. ماشاء اللہ جو اللہ چاہے. لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی طرف، یعنی کوئی خوبی، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی بھلائی جو بھی ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے دیے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. لا قوت الا باللہ، نہیں ہے قوت مگر اللہ کی طرف سے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، ان ترنی اگر تو دیکھتا ہے مجھے، ان اگر ترنی تو دیکھتا ہے مجھے، انا مجھے، اقل منک کہ میں کم ہوں تجھ سے، اقل منک، اقل کہتے کم، قلیل سے اقل. تو اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں من کا تجھ سے، مالم و ولدا، مال اور اولاد میں، فعسا تو امید ہے کہ ربی کہ میرا رب ان یؤتینی کہ وہ دے مجھے، خیرم من جنتک بہتر
من جنتک تیرے باغ سے، ویرسل علیہا اور بھیج دے اس پر، یعنی تیرے باغ پر، حسبانن کوئی عذاب، من السماء آسمان سے۔ تو اس نے اپنے ساتھی کو، مشرک اور کافر ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تو اتنا غرور اور تکبر نہ کر، اللہ کا شکر کر، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، ہاں، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ اللہ کے اختیار اور اقتدار میں ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ سے بڑا مال اور اولاد سے نوازا ہے تو اس پر غرور اور تکبر نہ کر، کیونکہ اللہ چاہے تو وہ نعمت جو تجھے اللہ نے دی ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اگر آج محروم رکھا ہے تو مجھے اس سے بہتر دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے ابھی دیا ہے۔ تو یہ کہہ کر اس نے اس کو نصیحت کی۔ فَعَسَىٰ رَبِّي، بس امید ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی کہ وہ دے مجھے، خیرا من جنتک بہتر تیرے باغ سے، ویرسل علیہا اور بھیج دے اس پر، حسبانا من السماء کوئی عذاب آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، حسبانن کا مطلب عذاب، من السماء آسمان سے، یعنی اس پر کوئی آسمانی آفت، کوئی آسمانی عذاب، آسمانی بجلی اس پر گرا دے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ ہو جائے صاف چٹیل میدان، پھر وہ ہو جائے صاف چٹیل میدان، یعنی یہ باغ جو آج لہلہاتا ہوا باغ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے اور اس پہ کوئی آفت بھیج دے، پھر اس کے بعد وہ چٹیل صاف میدان بن جائے اور سارا کا سارا جو ہے باغ وہ برباد ہو جائے، فتصبح پھر وہ ہو جائے صعیدن صاف میدان، زلقا چٹیل، او یصبح ماؤها غورا یا چلا جائے اس کا پانی غورن گہرائی میں، یعنی اس باغ کے اندر جیسا کہ اللہ نے بتایا ایک نہر بہتی تھی پانی جس سے وہ باغ کی سیرابی اور سرسبزی تھی، تو اللہ کہتا ہے اگر چاہے تو اللہ اس پانی کو زمین کے اتنا اندر لے جائے کہ وہ اس کو حاصل نہ ہو سکے، اور پھر وہ اس کا باغ پہلے کی طرح خوبصورت یا جو ہے لہلہاتا ہوا نہ ہوگا، او یصبح ماؤها یا چلا جائے اس کا پانی غورن گہرائی میں، فلن تستطيع له طلبا پس تو ہرگز استطاعت نہ رکھ سکے گا اس کو پانے کی، اس کو حاصل کرنے کی، یعنی وہ پانی کو تو حاصل کرنے کی استطاعت نہ رکھ سکے گا۔ اب اس کے بعد ہوا بھی ایسا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور گھیر لیا گیا اس پھلوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس باغ والے کے اس ظلم اور تکبر اور ناشکری کی سزا اس کو دی، اور اس کے باغ کو آسمانی عذاب کے ذریعے سے اس کو برباد کر کے رکھ دیا، اس کے سارے پھل ختم ہو گئے، اس نے جو کچھ خرچہ کیا تھا وہ بھی چلا گیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور گھیر لیا گیا اس کے پھلوں کو، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ پس وہ پھر وہ رہ گیا، یقلب ملا ہوا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، علی من فقیہا اس پر جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا اس میں، ہتھیلیوں کو ملنے کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، نادم ہونا، فاصبح یقلب کفیہ پھر وہ رہ گیا، یقلب ملتا ہوا، پلٹاتا ہوا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، علی ما انفق فیہا اس پر جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا اس میں، یعنی اس باغ کے اوپر اس نے اسے باغ کا میں جو کچھ اس نے پیسہ لگایا تھا بیج ڈالنے کے لیے، اس پہ جو کچھ محنت کی تھی، جو کچھ پیسہ لگایا، سرمایہ لگایا تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا، اب وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، وہی خاویۃ علی عروشہا اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر، یعنی یہ انگور کے باغات جو بے اوپر چڑھی ہوئی تھی اپنے چھتوں کے بل زمین پہ گر چکی تھی اور برباد ہو چکی تھی، وہی خاویۃ اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، وَيَقُولُ اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی اے کاش کہ میں نے، لم اشرک بربی احدا اے کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا میرے رب کے ساتھ کسی کو، اے کاش کہ میں نے شریک نہ کیا ہوتا بربی میرے رب کے ساتھ کسی کو، تب وہ افسوس کرنے لگا، وہ شرمندہ ہوا اور افسوس کرنے لگا اور حسرت سے کہنے لگا، اے کاش کہ میں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ ينصرہ من دون اللہ اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت، فئہ جماعت، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت، ینصرونہ جو اس کی مدد کر سکے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کان منتصرا اور نہ تھا وہ خود ہی بدلہ لینے والا، یعنی اب اس کے باغ پر اللہ عذاب آیا اور کچھ اس کا باغ، اس کی پیداوار اور اس کا سرمایہ سب کچھ برباد ہو گیا، اب اس وقت وہ حسرت اور افسوس کرنے لگا
لیکن اور اس وقت نہ اس کا جتھا آیا جس پر اس نے فخر کا اظہار کیا تھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں جتھے میں، اور نہ اس کے اندر نہ وہ اس کی مدد کو آئے، نہ وہ خود اپنی طرف سے اب بدلہ لے سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے کس بدلہ لینے کی کس میں سکت اور طاقت ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ جو مدد کر سکیں اس کی، من دون اللہ اللہ کے سوائے، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور نہ تھا وہ خود بدلہ لینے والا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں مدد، الولایا مدد، وہاں پر مدد للہ الحق اللہ برحق کے لیے، یعنی یہاں پر کوئی مدد نہیں کر سکتا، اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ الولایا یعنی مدد، وہنالک الولایا، اور اسی سے الولی، ولی کیا ہے؟ مددگار، تو الولایا مدد، ہنالک الولایا وہاں پر مدد، وہاں پر مدد للہ الحق اللہ برحق ہی کے لیے ہے، هو خیر ثوابا وہی بہتر ہے ثواب دینے والا، خیر عقبا، خیر عقبا اور بہتر عاقبت بنانے والا ہے، ثواباً ثواب، عقب مطلب عاقبت، خیر یعنی بہتر ہے، عاقبت بہتر عاقبت بنانے والا ہے، اور هو خیر ثوابا وہ بہتر ہے ثواب دینے میں، وخیر عقبا اور بہتر ہے اور بہتر عاقبت بنانے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اکتفا کرتا